کہ بھائی آپ اتنے بڑے بڑے جوادری ہیں، اب آ گئے سہارا دینے کے لیے آپ عمران خان صاحب کو. آپ اتنے ہی اگر بڑے ذہین تھے، اتنے ہی عقل مند تھے، اتنے ہی آپ پالیسی ساز تھے اور اتنے ہی ملک کو روڈ میپ دکھلانے والے تھے، تو جہاں جہاں پر آپ موجود تھے، پیپل پارٹی میں، مسلم لیگ نون میں یا فلاں فلاں، وہاں پر آپ نے اپنے گل کیوں نہیں دکھلائے؟ آپ نے وہاں پر آپ نے اپنی ایبیلٹی اور اپنی اہلیت کیوں نہیں دکھلائی؟ یہ شفقت صاحب یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ اب کون سی ان کی اوور ہالنگ ہو گئی ہے جو آ کے انقلاب برپا کر دیں گے؟ وہ پرانے چہرے جن کے مہرے کہیں اور سے جن کی گوٹیاں ہلائی جاتی ہیں، یہ سوال تو عوام اٹھا رہی ہے. بہرحال دیکھیں جن کی آپ شفقت صاحب کا جواب سن لیں، میں بات کرتا ہوں. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کی پتہ نہیں ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں. مسلم لیگ نواز سے جاوید ہاشمی صاحب آئے ہیں. اگر اس ملک میں کسی نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک جدوجہد کی ہے، وہ کس نے کی ہے؟ وہ جاوید ہاشمی صاحب نے کی ہے. انہوں نے پچھلے مارشل لاء کے دوران 5 سال انہوں نے جیل کاٹی، اور اگر وہ آ کے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو کیا یہ اس چیز کی عکاسی ہے کہ ان کی کوئی ڈوری ہلا رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 2-3 باتیں ہیں. پہلے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے. بہت الزام لگایا جاتا تھا کہ عمران صاحب اکیلے ہیں، وہ کیا کر لیں گے. اب جب دوسری پارٹیوں کو ایسے لوگ جو پارٹیوں میں دیکھیں، باقی ساری ڈسپوٹک پارٹیز ہیں، ڈائنسٹک پارٹیز ہیں، اور لوگ مجبوری کے تحت وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو راستہ نظر نہیں آتا تھا. اب عمران خان صاحب کی شکل میں لوگوں کو ایک راستہ نظر آیا ہے، ایک تبدیلی کی امید بندھی ہے. تو اس لیے بہت سارے پولیٹیشین جو مجبوری کے تحت کبھی کوئی اس پارٹی میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی اس پارٹی میں بیٹھا ہوا تھا، وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، تو وہ اس لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں. اور باقی یہ بات رہ گئی. شفقت صاحب، مشرف صاحب کی ساری کابینہ آپ کے پاس ہے. وہ 10 سال انہوں نے کون سی اس ملک کے اندر وہ تبدیلی لے کے آئے ہیں جو اب اچانک وہ لے آئیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب یہ اس طرح سے خان صاحب بالکل ان کی قیادت پہ کسی کو دو رائے نہیں ہے. وہ لیڈر ہیں، مگر پھر وہ نئے لوگوں کو لے کے آتے نا، ان کو کھڑا کرتے، ان کو ٹکٹ دیتے. ہیوی ویٹس کی کو آپ لے کے آ رہے ہو، عام آدمی کو آپ درگزر کر رہے ہیں. وہ ایک دفعہ شیخ صاحب نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ نئے چہرے صرف فلموں میں آتے ہیں، لیکن میں میرے ہی پروگرام میں کہا تھا، آپ کے پروگرام میں انہوں نے کہا ہوگا. لیکن دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہا ہے اس میں وہ عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کو تسلیم کر کے شامل ہو رہا ہے، اور ان کی پروگرام پہ لبیک کہہ کے شامل ہو رہا ہے. ان کی آراء کسی کی اگر 2 سال 3 سال 4 سال پہلے کوئی اور آراء تھی یا وہ تھی، تو وہ اب جب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے پروگرام کے تحت اس پارٹی میں ہے، اور اس پروگرام کو انہوں نے اڈاپٹ کیا. اگر وہ اس پروگرام سے ہٹتے ہیں تو پھر قدرتی بات ہے کہ ان کی پی ٹی آئی میں جگہ جو ہے وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ رہ گیا معاملہ کہ جی اس میں کوئی سارے جو ہیں اس میں ایسے بھی ہوں گے لوگ جن پہ اعتراضات ہیں. اس پہ بارے میں کوئی حتمی رائے اچھا، مورل کرپشن کی بھی میں نے بات کرنی ہے. بہرحال جی مورل کرپشن نہیں، مجھے ایک منٹ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ برملا کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی بیچ میں شامل ہو گئے ہوں، لیکن جب ہم ٹکٹ دیں گے تو اس وقت ہم چھان پٹک کر کے گئے. اس وقت تو ایک ریلا ہے جو آئی جا رہا ہے. اور مورل کرپشن کی بات کرتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی پارٹی میں بیٹھا ہے جس کا لیڈر پہلے خود موجود ہے، پھر وہ اپنے بچوں کو لیڈر بنا رہا ہے، جب اس شخص کو اپنے دل میں پتہ ہے، اگر سے پبلکلی کہے یا نہ کہے، کہ اپنے دل میں پتہ ہے کہ میرا لیڈر جو ہے اس ملک سے مال لوٹ کے اس نے باہر جا کے محلات بنائے ہیں، اربوں روپے کی جائیداد ہے ان کی باہر، اور وہ جب اربوں روپے کی جائیداد بنائی گئی تو وہ کہاں سے پیسے آئے، اور اس کے بعد وہ وہاں ان کے ساتھ رہتا ہے، تو مورلی کرپٹ وہ ہے جو ایک گندی کرپٹ لیڈرشپ کے ساتھ رہتا ہے، یا مورلی کرپٹ وہ ہے جو اس کو چھوڑ کے الگ ہو جاتا ہے؟ چلے میں اب اس پہ میں شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ لے. میں صرف اسی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا شفقت صاحب نے فرمایا اور درست فرمایا کہ وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ عمران خان صاحب کب پالیٹکس میں آئے ہیں؟ فرام دا لاسٹ 14-15 ایئرس. یہ ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے، راتوں رات سب کو خواب آئی ہے کہ اب عمران خان انقلاب لے آئیں گے. اس کا بھی جواب، عمران خان تو پہلے بھی یہی تھے، صحیح بات، شخصیت ان کی پہلے بھی یہی تھی. نہیں میں بتاتا ہوں، اچھا کھلاڑی ہے، ہیرو ہے ملک کا، ٹھیک ہے، ساری باتیں ماننے کی ہیں. یہ ان کاریگروں کو کب پتا چلا؟ میں بتاتا ہوں، ابھی 7 گھنٹے ہوئے میں بتاتا ان کو پتا چلا کیا ملک کی تقدیر تبدیل ہونے والی ہے. اور یہ بھاگم بھاگ
جناب ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہوئے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. ایون عمران خان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہوز ہو. نہیں وہ خود پریشان ہے. عصمت جواب دوں اس کا میں. جی سر یہ اشارہ کہیں اور کر رہے ہیں. نہیں پھر بھی وہی بھائی وہی اشارے اور وہی باتیں. یہ اچھا چونکہ پیپلز پارٹی نہیں ہے میری مجبوری یہ کہ مجھے بھی ان کی جگہ بھی پوری کرنی پڑ رہی ہے. لیکن سر سردار آصف احمد علی یہ سارے آپ خدا کا یہ کیسے تبدیلی مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے بھی بات یہ ہے کہ میں اس میں بجائے کہ ادھر ادھر کی باتیں کروں میں صاف بات کرتا ہوں. جی بات یہ ہے کہ 15 سال سے عمران خان صاحب تھے پولیٹکس میں لیکن لوگوں کو وہ وائبل پولیٹیکل پلیئر نظر نہیں آتے تھے. اس لیے لوگ ان کو پسند کرتے تھے جس طرح اصغر خان صاحب کو لوگ پسند کرتے تھے. شاہ صاحب اصغر خان صاحب کی پارٹی میں بڑی دیر رہے لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی آگے بڑھنے کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. 30 اکتوبر کے بعد جو ایک گیم چینجر ہوا, گیم چینجر اس طرح ہوا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک عوام کا ایک جمع غفیر عمران خان کے ساتھ ہے اور وہ پولیٹیکلی وائبل ہوئے تو بہت سارے لوگ جو اپنی لیڈرشپ سے تنگ تھے, نالاں تھے, جس میں جاوید ہاشمی صاحب نے یہ گیم چینجر والا جو جملہ ہے نا میرا بھی شفقت صاحب یہاں پہ نا اڑ گیا ہے میرا بھی نقطہ. لیکن میں نے بریک ایک لینی ہے اور میں بریک کے بعد آپ سے شروع کر لوں گی دوبارہ. میرا خود یہاں پہ نقطہ اڑ گیا ہے. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں, ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شفقت صاحب ٹائم بھی بڑا کم ہے, سوال بڑے آپ کے اوپر ہے جلسے کے حوالے سے بھی, لیکن یہ گیم چینجر والی ہم بات کر رہے تھے, اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کریں کیونکہ یہاں پہ سب لوگ آپ سے شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ گیم آخر چینج کیسے ہوئی ہے. بڑی سمپل بات ہے آسما, جمہوری سیاست میں گیم چینجر عوام اور عوام کی سپورٹ ہوتی ہے اور جب 30 اکتوبر کا جلسہ ہوا اور عوام کی سپورٹ نظر آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اتنی زیادہ سپورٹ ہے عمران خان کو, تو وہ گیم چینجر اس طرح ہوئی کہ انہوں نے سیاست کا نقشہ بدل دیا. اور وہ نقشہ سیاست کا یقین کریں جمہوری سیاست میں نقشہ سوائے عوامی سپورٹ کے اور کسی مینیپولیشن کسی طریقے سے نہیں آ سکتا. اور اس لیے یہ کہنا کہ جی ایسے ہو گیا یا ویسے ہو گیا, اب یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ کراچی میں کسی کی مجال ہے کسی اور کی ایم کے علاوہ یہاں جلسہ کر کے دکھائے. ہم نے آج یہی تو بڑا سوال ہے. ایسا جلسہ آج بھی کسی کی مجال اور جو لوگ وہاں پہ آئے تھے بغیر ان کی مدد کے کوئی اور جلسہ کرتا خدا کا خوف کریں شاہ صاحب, جو لوگ آج آئے تھے وہ ایم والے لے کے آئے تھے. یہ کیا بات ہے, آپ نے گیم چینجر کی بات کی, بات بہت لمبی چلی جائے گی. میں کوئی الزام تراشی کی بات نہیں کر رہا, بہت اچھا جلسہ آپ کا ہوا ہے. لیکن شفقت صاحب دیکھیں نا کہ آج سے پورا سال بھی ابھی نہیں گزرا کہ عمران خان صاحب نے ایم کیو ایم کی قیادت کو اور ایم کیو ایم کی فلسفی کو اور ایم کیو ایم کی سیاست کو چیلنج کیا اور بڑا جینون چیلنج کیا. لوگوں نے اس کو ہیل کیا. عمران خان صاحب کراچی کے اندر ایئرپورٹ کراس نہیں کر سکے. ایم کیو ایم والے ان کا خبرداری اندر آئے تو صحیح. شاہ صاحب یہ نہیں, میں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی خلاف بات نہیں کر رہا. آپ نے جو بات کی ہے میں اس کو نفی نہیں کرتا, لیکن ہم ایک نیا پاکستان بنانے چلے ہیں. نہیں, نیا پاکستان کے جو بھی نیا آتا ہے نا وہ نہیں, اس نئے پاکستان میں ہم سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. شفقت صاحب آپ ضرور نیا پاکستان بنائیں, آپ ضرور نیا کو پروگرام لائیں. پرانے جال سے نہیں پکڑیاں جائیں گی مچھلیاں. یہ جال جو جال آپ لیے پھرتے ہیں نا, اس جال کے دھاگے سارے ٹوٹ چکے ہیں, زنگ آلود ہیں. عمران خان صاحب اپنی حد تک ٹھیک ہے جال پھینکیں گے, لیکن جو جال پھینک رہے ہیں نا وہ پرانا ہے. لیکن عمران خان کی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, لوگ تبدیلی چاہتے ہیں, کوئی شک نہیں. دیکھیں جی, میں بڑی واضح بات کرتا ہوں, عمران خان صاحب ایمرج ہو رہے ہیں, کوئی اس سے اختلاف نہیں مجھے, میں کوئی اس پہ کوئی مجھے کہتا ہے تو کہتا پھرے. لیکن جب یہ کہا جائے گا ایک نئی طاقت کا پتہ لگے گا بیلٹ مقصد میں وہ کیسے ہوتا ہے. اگر یہ پرانے جنازے جنرل مشرف صاحب کے جنازے اٹھا کر لوگوں کو بتا کر سٹیج پر, تو وہ کہیں کہ میں نیا پاکستان بنا رہا ہوں,
लोग इतने पागल और इतने चले नहीं हैं दो कि चीजें उनको ये ना पता लगे आसमा कि में नया जल्दी से पाकिस्तान बनेगा जी कैसे। जी शफकत साहब आपसे फाइनल कमेंट ले लेती हाँ, हूँ मैं जी। दो चीजें कहूंगा जल्दी से। जी पहली तो बात यह है फिर उसके बाद मैं शेख साहब से बात करूँ जी। पहली तो बात यह है कि मुल्क में इतनी तफरीक ऑलरेडी है। कराची में कितनी तफरीक है, आप क्या चाहते हैं कि हम उस तफरीक में इजाफा करें? हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन की और इनकी बात की शाह साहब ने, हम तो इस पर यकीन रखते हैं कि हम इलेक्शन चाहते हैं, आइनी तब्दीली चाहते हैं, और हम आइनी तब्दीली आएगी और उसके इलेक्शन के ज़रिए ही इक़्तिदार हासिल करेंगे और किसी तरीके से नहीं करेंगे। शेख साहब आपके सितारे आप एक आखिरी फिक्र जो आपने कहा ना झूठ में सुनामी आया है और जनाब भाग के ले गया है, इस सुनामी में सिर्फ वही बह रहे हैं, वही जा रहे हैं जिनको अपनी सियासत में ना तैरना आता है और ना वो सुनामी का मुकाबला कर सकते। ये सारे जो है इमरान खान के पीछे खड़े होकर वो शेल्टर लेकर अब एक नया डाका डालना चाहते हैं जो इस दफा बड़ा मुश्किल होगा। शेख साहब आप एग्री करते हैं? हमारी बात दोनों की लड़ाई में नहीं मतलब नहीं, लेकिन अब आखिर आप बताइए कि अब आखिर में क्या होने वाला है? अब ये आखिर आप कह रहे हैं मार्च से पहले जलसे जुलूस भी हो जाएंगे, हुकूमत किस तरह से इतनी बड़ी हीट अप जो करने जा रहा है सियासतदान, उसको पता है कि इसको कहां ठंडा भी करना है हीट को। मेरा मतलब है आप क्या करने जा रहे हैं इस मुल्क, इतने जलसे हो रहे हैं। हमने पिछले जुमे जलसा किया, दिफाए पाकिस्तान के जलसे थे, तो मुनव्वर साहब ने भी किया। आज भी जमात इस्लामी का अच्छा जलसा ठीक है जी, आज भी उनका धरना था। हम 15 को या इससे पहले कर लें, ये भी करेंगे 5 मार्च को, 24। देखें ये सारे जलसे, ये लोग एक हीट अप हो रहे हैं ना, लोग रिसीव कर रहे हैं, स्टीमाइजेशन हो रही है, वो जनरेट हो रही है। वो इन्होंने किसी तरफ लगना है, ये नहीं हो सकता कि ये किसी तरफ ना लगने। अगर इलेक्शन इतना लंबा है, देखें अगर इतना लंबा इलेक्शन है तो फिर इतनी सारी, देखें मेरी एक उम्र है, मेरे एक वसाइल हैं, उससे ज्यादा मैं सियासत नहीं कर सकता, राइट। आज के दौर में टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन पॉलिटिक्स। जो अकल के अंदर सही टाइम पे सही फैसला नहीं करते, वो ट्रेन का रास्ता देखते रहते हैं। सो सही टाइम, सही जगह, सही ताकत का अंदाजा, दिस इज पॉलिटिक्स। और अगर इलेक्शन लंबे हैं, इतनी एनर्जी हम एग्जॉस्ट करने जा रहे हैं, लोगों को थकाने जा रहे हैं, और ये मीडिया जिसको मैंने 89-90 लेसन्स दिए, इसलिए दिए कि लोग इसमें फैसला करें, लोग फैसला करें कैसे अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, ये पढ़े लिखे नौजवान है, कैसे ब्रिटिश में इलेक्शन हो रहे हैं, कैसे इवन रियो डी जेनेरो में हो रहे हैं, सैन पाउलो में कैसे हो रहे हैं, फ्रांस में कैसे हो रहे हैं, इटली में क्या इनकलाब है। ये इनकलाब है कि देखें यार, ये वाकई है, लगता है लोगों को अल्लाह ने दिमाग दिए हैं। अगर लोगों को फनी खराबी हो गई है और ऐसे ही अगर ये कौम जलसा जुलूस खेलने जा रही है बेमैनी, बगैर लाइन और लंथ के, तो हादसा इसका मुकद्दर है। और आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए से आईनी तब्दीली हो सकती है? मैं कहता हूं कि सारी कौम को सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा होना चाहिए, यही वाहिद हल है, वरना पागलपन का दौरा किसी को भी किसी वक्त पड़ सकता है। जरूरी नहीं ये आपको पड़े या मुझको पड़े या शाह साहब को पड़े। कई पागल इस मुल्क में फिर रहे हैं जो तंग आ जाते हैं, तंग आमद जंग आमद। एक ही हल है कि सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे, बमा सियासतदान, बमा फौज खड़ी हो जाए और सुप्रीम कोर्ट भी फैसले करे, वरना मैं इस तराजू पे जाके टकरे मारूंगा, अपना खून दूंगा। ये मसनूई तराजू जो निशान के तौर पे पड़ी है, लोग इंसाफ चाहते हैं यार, कब दोगे इंसाफ? जब हमारे जनाजे उठ जाएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब। मुझे तब्दीली का मत समझ में आया है। शेख साहब का कहना है कि तब्दीली सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से आ सकती है और सुप्रीम कोर्ट के पीछे पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए। शाह साहब की जमात का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के पीछे भी हैं। आज खान साहब ने भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के साथ वो खड़े होंगे। अब जो होने जा रहा है उसका भी आपको पता होगा, फैसला आपका।